محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور حسب معمول ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. ہم سیرت النبی کے حوالے سے اب تک جو ہیں وہ 600 ایپیسوڈ کی لمٹ کراس کر چکے ہیں اور غالباً 600 سے 15-20 پروگرام زیادہ ہو چکے ہیں. اور سیرت کے حوالے سے یہ گفتگو جاری و ساری ہے، چونکہ سیرت ایک ایسا ہماگیر موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے والے تو شاید ختم ہو جائیں گے لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مینڈیٹری بنا دیا ہے کہ آپ جو ہیں اس کی اپنی زندگی، یعنی اللہ کے پاس جب جائیں گے اور وہ آپ کہیں گے کہ میں آیا ہوں، تو وہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اگر اس نمونے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو آ جاؤ. اس لیے جو ہے اس سیرت کو بہت تفصیل سے اور بہت گہرائی سے اور بہت توجہ کے ساتھ سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اتنا وقفہ بھی عرصہ بھی لگا گفتگو کرتے ہوئے. اور ماشاءاللہ شجاع صاحب نے جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوا کہ تاریخی واقعات بیان کرتے ہوں، ہم رکتے ہیں اور رک کے اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ سیرت یہ کہتی ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں معاشرے میں. پچھلا پروگرام جو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی، خاص طور پر اسلامی اقدار، اور حل میں مزید کی ایک دوڑ جو ہے وہ جاری کہ بس میں پیسے کما لوں. اور بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے یہ جواب دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے پیسہ کیسے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، ذرا بتا تو دو کیا ہوا. تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ ان سے پچھلے پروگرام کا ہم ریکیپ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی طرف سفر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، لیکن ناظرین محترم وہ موسم کے اثرات کی وجہ سے شدید فلو ہوں تو درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، چوکن نہ رہیے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جتنے لوگ کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے تسلسل میں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. کیوں؟ سیرت کی پہلی کتاب خود قرآن حکیم ہے. چنانچہ گزشتہ نشستوں میں ہم نے قرآن حکیم کے حوالے سے کلام کیا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی پر ہم نے کلام کیا. قرآن کریم ایک زندہ کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، ہم سے متعلق ہے، تفصیل ہم نے کلام کیا. گزشتہ نشست میں جو آخری بات مجھے یاد آ رہی ہے وہی درد دل ہمارے حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، صورتحال جو دیگر گوں ہے ملکی اعتبار سے، اس پر ہم نے کلام کیا. معاشرتی بگاڑ، معیشت کی تنگی کا معاملہ، سیاسی انتشار کا معاملہ، آپس میں دست و گریباں ہونے کا معاملہ، سر پھٹول کے معاملہ اور دشمنیاں، یہ سارے کچھ ہم نے کلام کیے تھے ان موضوعات پر. اس کے ذیل میں ایک اہم نقطہ یہ تھا جو بہت بنیادی سبق قرآن کریم میں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہے موت کی حقیقت. ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر ہم نے یہ کلام کیا کہ کل سب کچھ پیش ہونا ہے. آج جو چاہے سو بندہ کر لے لیکن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہی اقرار ہر نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. پھر یہ کلام ہوا کہ ہمارے وجود میں سے 6 اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف. بہت سخت بات ہے، دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تعالی ہمارے حساب کو آسان فرما دے. یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ کھال گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے اور یہ زبان گواہی دے گی. قرآن کریم کی کچھ آیات کا ذکر ہوا، 6 اعضاء کی گواہی کا ذکر آیا. پھر زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. پھر کتاب پیش کر دی جائے گی، نام اعمال پیش کر دیا جائے گا. پھر سب سے یہ کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر گواہ خود کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات کو جانتا ہے، خواہ ہمارا ظاہر ہو یا باطن ہو، اور سب کچھ ریکارڈ پر ہے. نیتیں ہو یا اعمال سب کچھ پیش ہو جائیں گے، اقوال بھی پیش ہو جائیں گے. پھر یہ بھی کلام ہوا کہ کل بڑے اہم سوالات ہونے
جن کے بارے میں آج ہمارے ڈسکشن نہیں ہوتا. آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات، اور یہ وہ پیپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ سوالات کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے. گزشتہ نشست میں ایک حدیث مبارک پہلے بھی ہم پیش کرتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور علم. اور پھر ہم نے کلام کیا حرام میں کیوں انسان منہ ڈالتا ہے، کل کا اس کا یقین شاید نہیں ہے، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں. تو مال کے کمانے کے بارے میں بھی سوال ہے، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال. پھر ہم نے سبق دہرایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، مسلم شریف کی روایت. حرام مال کا اگر بندے نے ایک لباس پہنا ہو 10 درہم کا حدیث مبارک میں ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت، اور 1 درہم بھی حرام کا جب تک پہنا رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت. حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، مسلم شریف کی روایت. اور آخر میں ہم نے حدیث مبارک پیش کی تھی، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، سورہ المؤمنون کی، کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. مال حرام سے برے اعمال کی فصل تیار ہوگی، حلال وجود میں جائے گا، نیک اعمال کی فصل تیار ہوگی. اتنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی. بہت کچھ یاد آ گیا آپ کو. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہم اپنے بدن میں جسم میں ڈالتے ہیں اس سے جو خون بنتا ہے، وہ ظاہر ہے اگر وہ حلال رزق ہے تو اس سے جو خون بنے گا وہ حلال کی کمائی کا ہوگا، اور اس میں نیکی کے جذبات اور نیکی کے جرسوں میں جو ہے زیادہ ہوں گے. جو حرام سے ہوگا اس میں حرام کے. ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے کر لیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے. اور یہی بات پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی کہ ہمارا تصور آخرت بہت کمزور پڑ گیا ہے، ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. حالانکہ یہ بات بجنا، یہ کہنا، یہ تصور ہی احمقانہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں. میں زندگی میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوں، یہ 2 میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں جب تنہا ہوتا ہوں تو یہ 2 تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑتے. اور پھر تیسرا تو ہمارا دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ شرًّا یرا والے ہیں اور یہ خیرًا یرا والے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے اور سب کچھ. یوم تبلی السرائر، کل راز جو ہیں، راز پوشیدہ وہ کھول دیے جائیں گے. وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر وہ پیش کر دیا جائے گا. اور پھر جو آپ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی ہے برائی ہے، پیش سب کچھ ہو جائے گا، اقوال ہوں، اعمال ہوں اور نیتیں ہوں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اطاعت میں نہیں گزرتا، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اطاعت گزاری چاہیے ہوتی. ہمارے اعمال یہ دونوں حضرات لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ تصور ہو جائے کہ ہمارے اوپر 2 نگراں تو یہ رکھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور تیسرا نگراں وہ ہے جو رقیب ہے. رقیب کا مطلب ہے کڑی نگرانی کرنے والا، کڑی نگرانی کرنے جس سے دلوں کے میں آنے والے وسواس بھی نہیں چھپتے. تو پھر ہم میں کچھ تصور آخرت پیدا ہوگا، ڈریں گے، اور پھر ہم جو ہیں ہر وقت بے ایمانی کرتے وقت جو ہے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں، کچھ تو مہنگائی ہے اپنی جگہ ہوتی ہے، ظاہر ہے حالات معیشت دنیا بھر میں اسی طرح ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے. کچھ معیشت جو ہے وہ لوگوں نے تنگ کر دی ہے. یعنی میں نے پچھلی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ میرا ذاتی تجربہ بھی مارکیٹ میں رہا، آپ کا بھی رہا ہوگا، کہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے 650 روپے میں ملی ہے، اور میں جگہ جگہ جو ہے پھرتا رہا ہوں اسے دیکھنے کے لیے. کوئی 2200 روپے، کوئی 2400 روپے، کوئی 2500 روپے. یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری مجبوری کیا ہے، اور یا یہ میں کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، میری لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو لا علم ہوں لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ لا علم نہیں ہے.
اصل میں سارا نقطہ یہی ہے نا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اختیار کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ آج کیمرے کی آنکھ سے کچھ لوگ، اب تو ڈھٹائی ہے نا، اب تو ڈھٹائی ہے، کچھ لوگ پھر بھی کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کیمرہ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ضائع بھی ہو جاتی ہے، اس کی ہارڈ ڈسک کرپٹ بھی ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ میسر بھی نہیں آتی، کبھی اینگلز ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی اس طرح کی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے جو ایک سے ڈرے گا نا وہ باقیوں کے بارے میں مطمئن ہوگا، اور جو دو چار سے ڈرنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کی زندگی اجیرن رہے گی۔ قرآن حکیم توحید کی دلیل کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جس کا ایک آقا ہے، بتاؤ اس کی زندگی آسان، یا وہ جو ایک غلام جس کے کئی آقا ہوں، ایک اس سے پریشان، اس کا حکم وہ یہ کہتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، بتاؤ زندگی کس کی آسان ہے؟ بٹ نیچرل، سادہ سی بات ہے، جس کا ایک آقا ہے اس کی زندگی آسان، اور جس کے بہت سارے ہوں گے اس کی زندگی اجیرن۔ تو ہم ہر ایک دو چار پانچ سے بھی اگر ڈرنے کی کوشش کریں گے تو زندگی میں کبھی سکون اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک آقا کی غلامی انسان کو اطمینان بھی دیتی ہے اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے۔ وہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہم اسے منا لیں گے، باقی ہم کس کس کو مناتے پھریں گے؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمام لوگوں کو مطمئن کر دوں، یعنی انبیاء کرام جو ہیں اللہ کی طرف سے منتخب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کا براہ راست پیغام لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی جد و جہد ساری زندگی اپنی جد و جہد وہ سب کو مطمئن نہیں کر سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کو مطمئن کر دیں، تو ہمیں سب کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے مطمئن ہے۔ تو اگر وہ مطمئن ہے تو پھر سارا جہاں ہمارے مخالف ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی تمام درجنوں بھر خداؤں کو، اچھا درجنوں بھر خدا سے خدا نخواستہ مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے بت بنا رکھے نا، ہم دولت سے بھی ڈرتے ہیں، ہم شہرت سے بھی ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم ہر سے سب سے ڈرتے ہیں، بس اس سے ہی نہیں ڈرتے جس سے ڈرنے کا حق ہے ہمارا۔ تو کیا غم ہے اگر سارا زمانہ ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی، یہی بجائے، کیونکہ وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی ایک کا خوف رکھنا آسان، اور اس ایک اللہ کا خوف رکھ لیں تو باقی جھوٹے خداؤں کے خوف سے بندوں کو نجات مل جاتی۔ یہی شعر میں نے بریک سے پہلے پڑھا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر آپ نے جو ابھی دولت اور شہرت کی بات کی، یہ بھی بت ہیں اصل میں، ہم نے تراشے ہوئے ہیں۔ جی حدیث مبارک ہم نے پہلے بھی پیش کی، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اب درہم کا بندہ کیا مطلب؟ درہم کا کوئی بت بنا کے اس کے سامنے سجدے کیے جاتے؟ نہیں، درہم دینار مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، مال کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، مال کی محبت میں ڈوب کر بندہ دوسروں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، مال کی محبت میں ڈوب کر اپنوں سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے۔ سورہ زلزال کی ایک آیت پیش کی گئی تھی نا، یومئذ تحدث اخبارها، اس سے پہلے جو ایک آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ کیا ہوں گے زمین کے بوجھ؟ ایک تو مردے باہر آ جائیں گے۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی، سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، مال پڑا ہوگا، بندے دیکھیں گے، بندے افسوس کریں گے، مجرمین یہ مال آج کسی کام کا نہیں، یہ ڈھیر سونے چاندی کے کسی کام کے نہیں، حالانکہ آج تو سونا بڑا مہنگا چل رہا ہے جی، چاندی بڑی مہنگی چل رہی ہے۔ کل ایک مسئلہ ایک صاحب کو بتانا تھا تو میں نے تو پرانا ریٹ کوئی 1500-1600 روپے کہہ دیا، کمیاں چیک کر لو 2500 روپے سے اوپر ہو گئی یہ چاندی، اور سونا تو 2 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار سے اوپر چلا گیا۔ خیر
یہ جب ڈھیر بندہ دیکھے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، افسوس کرے گا اس مال کی وجہ سے قتل کیا، اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی، اس مال کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی، آج یہ مال میرے کسی کام آنے والا نہیں۔ شہرت کا بت ہوتا ہے، بعض لوگ فیم کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ شہرت اور فیم کی خاطر اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے، معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے آخر؟ تو دولت کا بت اور شہرت کا بت اور مال کا بت اور کرسی کا بت وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہے۔ جب تک یہ بتوں کو نہ توڑا جائے اور ان پر پیشے نہ چلائے جائیں، توحید کے تقاضے پورے ہو نہیں سکتے۔ اچھا، جب تک ان چیزوں کی محبت رہتی نا، شہرت کی محبت بڑی بری چیز ہوتی ہے شہرت، اور ہم ساری زندگی جو ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف شہرت کے حصول میں صرف کر دیتے، پوری عمر گنوا دیتے ہیں، رات دن ایفرٹس کرتے ہیں، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا سانس نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہماری شہرت جاتی ہے۔ لوگ ہمارا نام بھی نہیں بھول جاتے، سب سے پہلے ہمارا نام جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب، کوئی صاحب اگر بنے تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی سلیم صاحب کہاں ہیں، انہیں لے آؤ، بلکہ کہتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے، نام نہیں لیتے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ تو سانس نکلنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا، بات کڑوی محسوس نہ ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی تو اولاد بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، گھر سے نکالتی ہے، اولڈ ہاؤس میں ڈالتی ہے۔ کل تک باپ اپنا پیٹ کاٹ کر فیس سے بھاری بھاری بھر رہا تھا تو اولاد کے لیے باپ بہت کچھ تھا۔ آج باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اولاد اپنے تئیں سمجھیں جوان ہو گئے، یہ ہماری خواہشات میں رکاوٹ ہے۔ اولڈ ہاؤسز میں دیکھ لیجئے، ہم نے یہاں بیٹھ کر ہی ماں باپ کے حقوق پر کلام کیا نا، اولڈ ہاؤسز کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح جب تک کوئی بندہ سیٹ پر ہوتا ہے تو روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، ہٹو بچوں کی صدائی بھی ہیں۔ ذرا وہ سیٹ سے ہٹا ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر کوئی پوچھتا ہے؟ چپراسی بھی نہیں پوچھتا، ہاں جی، جو آگے پیچھے پھرتا تھا وہ بھی نہیں پوچھتا۔ اور ایک بندہ بھی ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، وہ 55 سال کا ہو گیا، 57 کا ہو گیا، 60 پہ جا کے ریٹائرمنٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو آفس والے بھی 2-4 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، اب گھر بیٹھو۔ کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا۔ جب تک اختیار ہوتا ہے لوگ ہٹو بچوں کی صدائی لگاتے ہیں، اختیار ختم، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جب تک کوئی کسی کے کام آنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی PR ہے، یہ سورس لگا سکتا ہے کیونکہ پوزیشن پر بیٹھا ہے، یہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، یہ فلاں عہدے پر بیٹھا، تب تک لوگ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ تو اس کیفیت کے نمایاں اور ظاہر ہونے کے لیے سانس کا نکل جانا ہی شرط نہیں ہے، کبھی جیتے جی بھی نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ شہرت کا بت ہوتا ہے اور شہرت کا ایک نشہ ہے، اور یہ جو اسکرین ہے نا، اس کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اسکرین کا نشہ پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بے وفا میڈیا ہے کہ اگر کچھ دن کے لیے میں اسکرین سے فیڈ آؤٹ ہو جاؤں، فیڈ آؤٹ کہتے ہیں اسکرین سے ہٹ جاؤں، لوگ مجھے بھول جاتے ہیں کوئی پہ۔ کیسے جید لوگ اور کیسے بڑے نام اسکرین کے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نہیں ہوئے تو میڈیا ختم ہو جائے گا، لیکن جب وہ ہٹے، بیمار ہوئے، خدا نخواستہ مر گئے، خدا نخواستہ ان کا کچھ عرصے کے لیے وہ اسکرین سے ہٹے، لوگ ان کا نام بھی بھول گئے، لوگوں کی ذہنوں کی اسکرین سے ہٹ گئے۔ تو جب تک نظر کے سامنے ہیں، جب تک لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اور جیسی نظر کے سامنے سے ہٹیں گے تو یہ جو شہرت کا بت ہے نا، یہ سب سے زیادہ غیر یقینی ہے، اور ہم اس کے لیے مرے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دولت کا بت ہے، انتہائی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے ارب پتی لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو اربوں روپیہ بھی ان کے کام نہیں آتا۔ بیماری تو بڑی بات ہے، بیماری کے دوران یا بیماری سے قبل اگر ان کو ڈاکٹر پرہیز بتا دیں تو وہ اربوں روپیہ کھا تو نہیں سکتے نا، وہ کروڑوں کھا تو نہیں سکتے نا۔ کیا جیرن زندگی؟ ہاں، کسی کی آزمائش اللہ نے طے کی، اس آزمائش میں وہ صبر کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اجر پائے گا۔ ہم یہ نقطہ بھی زیر گفتگو نہیں لا رہے، ہم یہ نقطہ زیر گفتگو لائے ہوئے ہیں کہ یہ شہرت اور دولت کے بت بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھ لیں۔ آپ نے اسکرین کی بات کر ڈالی، کتنے بڑے بڑے سٹارز، کس فیلڈ کے میں نہیں بات کرتا، کتنے بڑے بڑے پرفارمرز، ٹھیک ہے، جب وہ بیڈ پر رہے تو کسی نے پوچھا ان کو؟ کوئی نہیں پوچھا، بلکہ بہت تکلیف دہ، آخر بہت تکلیف دہ گزارا انہوں نے، جی، چونکہ وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اور کچھ کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ان کو مرنے سے پہلے احساس ہو جاتا ہے۔
ہم نے زندگی بڑے غلط کام میں گزاری. وہ توبہ کر لیتے ہیں. نہ صرف کہ ڈاکٹر صاحب توبہ کرتے ہیں بلکہ ان کے آخری ایام کی کچھ حیرت انگیز تبدیلیاں موجود ہیں, حیرت انگیز تبدیلی کہ بھائی تم لوگ خدا را یہاں مت جانا, ٹھیک ہے. اور یہ میں صرف لوکل ایکٹرز کی بات نہیں کر رہا, انٹرنیشنل لیول کے اوپر کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے جیتے جی کہا خدا کے واسطے اس طرف مت جانا, ہم برباد ہو گئے. یہ تو اللہ کا احسان کہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے دی. ایک بات سے بات چلتی ہے, اسکرین پر آنے والے بہت سارے اسٹارز جن میں مسلمان بھی ہیں, ہمارے ملک میں بھی, پڑوسی ملک میں بھی, اور انہوں نے اب اسکرین جو بری اسکرین ہے اس کو چھوڑا ہے. خدا را ان کے انٹرویوز پڑھ لیجئے. ایک وہ ریورٹڈ مسلم ہوتا ہے جو کفر سے اسلام میں داخل ہوا, ایک ہماری طرح کا مسلمان ہوتا ہے کہ جو پیدائش مسلمان ہے لیکن غلط ٹریک پر چلا گیا. لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس طرح کے لوگ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی, خدارہ ان کے انٹرویوز پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے, تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی اور بہن ان بتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, ان شہرت اور دولت کے بتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے. اور ہاں, ہم مبرہ نہیں ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. ظاہر ہے آپ یہ نہ سمجھیے گا, ہمیں بھی 14-15 سال ہو گئے تقریباً اسکرین پر آئے ہوئے, لیکن الحمدللہ یہ تصور ذہن میں نہیں ہے کہ ہم اسکرین کے آدمی, ہمیں پتہ ہے کل ہم اسکرین پہ نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں پوچھے گا بھی نہیں. اور اسکرین پہ رہنے کا مطلب بھی صرف یہ ہے کہ بھائی یہ ایک میڈیا آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذریعے یہ ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی بات دور تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس اخلاص نیت کے ساتھ کہ ہماری بات دور تک ایک آدمی بھی, اگر ہمارے لاکھوں دیکھنے والے ہیں اس میں ایک آدمی کو بھی اگر کلک کر گئی کوئی بات تو ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی. اب سیرت النبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میڈیا کے استعمال کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کر دیتے ہیں جو برسوں پہلے ہم ڈسکشن میں لا چکے ہیں. آپ دیکھیں نا, آج کے دور کا یہ میڈیم ہے اور آج اس ذریعے سے بات پہنچانا ممکن ہے, بہت پاورفل میڈیم ہے اور امپیکٹ بھی ہے اس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے, کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, اور عربوں کا معاملہ, مکے والوں کا معاملہ کیا تھا کہ جب کوئی بڑا اندیشہ ہوتا کسی دشمن کے حملہ آور ہونے کا یا کسی بڑی آزمائش کا, تو صبح کے وقت کوئی کھڑا ہوتا پہاڑ پر. نمبر 1 صبح کھڑا ہوتا, نمبر 2 کوہ صفا پر کھڑا ہوتا, نمبر 3 زور سے پکارتا واہ صباح, ہائے بری صبح, ہائے بری صبح, خطرہ آ رہا ہے, خطرہ آ رہا ہے, لوگوں کو متنبع کرتا. اب پہاڑی پر ہوگا, اس وقت تو پہاڑیاں تھیں نا صفا مروہ, تو لوگ دور سے دیکھ لیں گے. چوتھا, وہ برا کام کرتے تھے, وہ کپڑے اتار دیا کرتے تھے جی تاکہ برہنہ ہو کر, تو لوگ اور دیکھے ہوا کیا آخر. یہ چوتھی بات تو غلط ہے نا, اس کو مائنس کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی, بلکہ حکم عطا فرمایا, فاصدع بما تؤمر, آغاز وحی کے بعد ابتدائی 2.5-3 برس انفرادی دعوت کا عمل تھا, ایک کے پاس جا کر پرسنل کال, پی کال. لیکن 2.5-3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر, اے نبی علیہ السلام جو حکم آپ کو دیا گیا, جو دعوت کا حکم دیا گیا, آپ اس کو اعلانیہ بیان کیجئے. تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, ایک صبح کے وقت کھڑے اسی ہوئے, روایت کے 2, مطابق, اور وا صباحا کا نعرہ لگایا, 3. چوتھی بات غلط آپ نے چھوڑ دی. پھر حضور علیہ السلام کا مشہور خطاب ہے, میں تم سے اگر کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو میری بات مانو گے؟ بالکل مانیں گے, آپ صادق اور آپ امین ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کردار کی گواہی. یہ دلیل ہم اختیار کرتے ہیں کہ حضور نے اس دور کا میڈیا اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں شر کے پہلو کو مائنس کر دیا. آپ جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے دروس قرآن برسوں QTV پر بھی نشر ہوتے رہے, اس دور میں ٹیلی ویژن کو استعمال کیا جب ان کو آپشن ملا کہ جب بہت سارے ہمارے علماء ذرا ابھی اس کے بارے میں اطمینان نہیں پاتے تھے اور اطمینان نہیں پاتے تھے, اور اس زمانے میں کچھ اور نوعیت کی آرا بھی تھی, اب تو سب اور کچھ زیادہ ہی, بلکہ ہمیں کہنا پڑتا ہے بھائی استعمال کریں لیکن دینی وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے, دینی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے. اور بات سنت سے آ گئی, سیرت سے آ گئی, شر کا پہلو مائنس کر دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں یہ ایک میڈیا ہے, یہ ایک میڈیم ہے, پاورفل ہے, امپیکٹفل ہے, اس کی ریچ ہے, اس کا ایکسس ہے, اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, کل اللہ نہیں پوچھے گا, شیطان کے چرخے چل رہے تھے, شیطان کا کام نشر ہو رہا تھا, شیطان کی باتیں نشر ہو رہی تھی, تم نے رحمان کی بات کو نشر کرنے کے لیے استعمال کیوں نہ کیا؟
تو ہم استعمال کریں گے، شر کے پہلو کو مائنس کریں گے. اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ سنت سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے. میڈیا ہر دور کا جو اویلیبل ہوگا اس کو استعمال کرنے کے لیے شر کے پہلو کو مائنس کرتے ہوئے، اور ہم ایڈ کریں گے دینی وقار اور دینی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے. یہ ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اور اصل میں یہ جو ابلاغ کی ٹیکنیکس ہیں ساری کی ساری، یہ سب سے پہلے اس کا استعمال جو ہے وہ اسلام نے ہی کیا ہے. جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے تو کہنے والے دائی یا مقرر یا خطیب کا بلندی پہ کھڑا ہونا ضروری، تاکہ سامعین اور ناظرین و حاضرین جو بھی ہیں، ناظرین و حاضرین سامعین جو بھی ہیں، وہ اسے پراپر طریقے سے دیکھ سکیں. کہ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم کہتے ہیں آج کا جدید میڈیا ہے، اور لیکن جدید میڈیا کی جتنی بھی کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کی ہیں. اور بلکہ اس زمانے میں تعمیرات میں بھی جو ہے وہ ابلاغ کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا تھا. یہ جو مینارے بنے ہوتے ہیں مسجد کے جو شاعر اسلام کہلاتے ہیں، یہ مینارے کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے. اس میں جا کے اذان دیتا ہے نا مؤذن، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف مڑنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں طرف مڑنا. یہ میڈیا ٹیکنیک ہے کہ بھئی دونوں طرف جو آواز جائے. اور یہ ہمارے کیمرامین حضرات جو نا اس وقت ہیڈ فون لگائے بیٹھے ہیں، اور شاید کنٹرول روم میں بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیڈ فون لگا کے بیٹھے ہوں گے. یہ ہیڈ فون جو آج ایجاد ہوا ہے یہ بھی اسلام کی ٹیکنیک. اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں دی جاتی ہیں نا، بند کر لیا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر کی آوازیں نہ آئیں اور آپ کی آواز کی کھرج جو ہے وہ بڑھ جائے. ماشاء اللہ. بلکہ اس کو یوں کیجئے کہ جو ابھی آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے نا، بلند مقام پر کھڑا ہونا، تو جمعے کے دن ممبر کا جو استعمال ہے، چند سیڑھیاں بھی اگر تو وہ ذرا بلندی پر بنتا ہو تاکہ نظر آتا رہے. آئی کانٹیکٹ، باڈی لینگویج اور آواز کا بھرپور پہنچنا. گو کہ آج لاؤڈ سپیکر اویلیبل ہے، ساؤنڈ سسٹم اویلیبل ہے، مگر آئی کانٹیکٹ اس کا بلند مقام پر ہونا، یہ جو ممبر کا استعمال ہے اس میں بھی اس طرف توجہ. اسی طرح جو دین ہمارے ہاں تاریخ میں تعمیرات کا ایک انداز اختیار کیا گیا گنبد کے اعتبار سے، گنبد وہ ایکو کے لیے. ابھی مظفر آباد جانا ہوا تو جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اس کے بعد خاصا تعمیراتی کام اور فلاحی کام ہوا، اور بعض مسلم ممالک ترکی نے، سعودی عرب نے وہاں مساجد تعمیر کی. تو میں نے دونوں مساجد دیکھی، جو ترکی گورنمنٹ نے بنوائی اور جو سعودی گورنمنٹ نے. ان کے گنبد بہت بڑے ہیں. اور میں نے جس وقت ہم گئے تھے تو نماز ہو چکی تھی، ہم ایک جگہ نماز ادا کر کے گئے ہیں، میں ذرا بلند آواز سے کچھ تلاوت بھی کی تو وہ فیلنگ آئی اس کے اندر. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بہاولپور کے علاقے میں نواب بہاولپور کے دور کی بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد بہاولپور کے اعتبار سے. تو وہ بڑی زبردست اس میں ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی کہ پورا جو مسجد کا اندر کا احاطہ ہے، کورڈ ایریا، اس میں بہت سارے گنبد بنا دیے گئے. ٹھٹا کی مشہور شاہجہانی مسجد ہے، اس کی تو ٹیکنیک یہی تھی. اب تو خیر وہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، پہلے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں ہوتا. اس طرف انہوں نے جو محرابے اور گنبد بنائے ہیں سب کو گنا جائے تو وہ 100 ہیں، 100 ہیں. لیکن اس کی ٹیکنیک تعمیر کی یہ ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے گنتے ہوئے جائیں تو وہ 99 ہوں گے، آپ لیفٹ ہینڈ سے گنتے ہوئے جائیں تو وہ 100 ہوں گے پورے. اچھا، حیرت انگیز وہ ہے. اچھا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ بیچ میں جو امام کا گنبد ہے، یہ اب مسجد میں نے اس زمانے میں وہاں نماز پڑھی جب لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں ہوا تھا، شاید بجلی نہ ہونے کی، لاؤڈ اسپیکر تھا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. امام قرات کرتا ہے اپنے محراب میں کھڑے ہو کے اپنے گنبد میں، اور آخری صف میں بھی اگر آدمی کھڑا ہے آخری گنبد میں تو وہ آواز ریفلیکٹ ہوتی ہوئی وہاں تک پہنچتی. یہ جو کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس کی، یہ جو تعمیرات میں کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے، یہ صرف اسلام کی دین ہے. جی، تو بات یہ چلی کہ دعوت پیش کرنے کے لیے، دعوت دین پیش کرنے کے لیے ہر دور کا جو میڈیم اویلیبل ہوگا اس کو استعمال کرنا عین سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. حاصل یہ ہے کہ شر کے پہلو سے بچا جائے گا. ہاں، یہ کیوں ہم زور دے رہے ہیں؟ آج غالب استعمال شر کا ہو رہا ہے، تو خیر والوں کو استعمال کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہم بار بار زور دیں گے، اور اپنے لیے پہلے دیں گے، دوسروں کے لیے بعد میں ہم دیں گے. اچھا، یہ ہم تو اس کو تو چھوڑ دیجئے، یہ تو ہے ہم یہاں جو ہم بیٹھے تو ہم پہ بڑی ریسٹرکشن کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جب تک آپ تک پیغام پہنچتا ہے تو بڑی احتیاطوں کے ساتھ اور بڑا فلٹر ہو کے پہنچتا ہے. مطلب اگر مجھ سے کوئی بات 19-20 نکل بھی گئی تو میرا ڈائریکٹر فوراً مجھے ٹوک دے گا کہ آپ یہاں سے یہ غلط ہے، دوبارہ کر لیجئے.
اور اگر فرض کریں وہ یہاں سے بھی چوک ہو گئی تو پریویو میں جا کے جب ہمارا پروگرام چیک ہوگا، ایڈٹ ہوگا، چیک ہوگا تو وہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی، یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ۔ لیکن جو مصیبت اس وقت آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک غیر محتاط آلہ آ گیا ہے جو اس میڈیا سے زیادہ پاورفل ہو گیا، اور وہ یہ ہے، اور اس نے آ کر ہماری ساری صورتحال معاشرتی زندگی کو برباد کر دیا۔ جی، اگر اس کو میں ایک اور انداز سے کہوں تو اللہ کے دین کے بارے میں کلام کرنا، قرآن حکیم کے تعلق سے گفتگو کرنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کرنا، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، ہر آدمی کر رہا ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا اتنے چیک اینڈ بیلنسز ہیں، اتنے فلٹرز لگتے ہیں، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک پروگرام نشر ہوتا ہے، تو یہ احتیاطیں کیوں؟ اللہ کے کلام کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے کا معاملہ، یہ احتیاطیں اس اعتبار سے ہم تو ملک میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، اداروں کے حوالے سے، ذمہ داران کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے، موضوعات کے حوالے سے ریسٹرکشنز لگاتے ہیں نا۔ مثلاً انجینئر کے کلام کے بارے میں ڈاکٹر تو کلام نہیں کرتا، ڈاکٹر کے کلام کے بارے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو کلام نہیں کرتا، ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوا کرتا ہے۔ میں اس طرف بھی اشارہ کر رہا تھا، تو اگر دنیا کی شخصیات اور موضوعات اور پروفیشنز اور اہلکار اور اداروں کے بارے میں ہم ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے، ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے، پروٹوکول لگاتے ہیں، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کے دین کی بات کوئی گئی گزری بات ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جس کا دل چاہے جو چاہتا ہے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ادھر پروٹوکولز، ادھر ریسٹرکشنز کا معاملہ، ادھر چیک اینڈ بیلنسز کا معاملہ، اور زیادہ ہونا چاہیے بندوں کے بارے میں، بندوں کے پروفیشن اور بندوں کی ریسرچ کے بارے میں اتنی احتیاط ہے، تو خالق کلام کے دین کے بارے میں، خالق کائنات کے کلام کے بارے میں، اور خالق کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں کتنے پروٹوکولز، کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی، بس میرا خیال ہے کہ اندازہ کر لینا چاہیے۔ یہ جب سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل آیا ہے نا، اس موبائل نے، اچھا ہم اپنے طور پر بڑی ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اصل میں بعض اوقات ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ نیکی اور بدی، یعنی برائی کے، ثواب کے اور برائی کے، ہم نے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں، ہمارے اپنے پیمانے نہیں ہیں۔ نیکی وہ نہیں ہے جسے صرف میں نیکی سمجھ رہا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس آئی ہم نے اسے اٹھایا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے فارورڈ کر، حدیثوں کے نام پر لوگوں کے اقوال جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے حدیث، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میرے بارے میں اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی یا مجھ پر بہتان لگایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف غلط بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بھائی احتیاط کریں، نہ کریں فارورڈ بغیر سوچے سمجھے۔ معلوم کرنے والے قرآن پاک 2 مرتبہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم رکھنے والوں سے معلوم کر لو۔ تو اول تو مجھے آپ کو حاجت ہوگی تو آپ معلوم کر لینا۔ ایک تو ہر بات فارورڈ کرنے والی نہیں، اور مصدقہ باتوں کے بغیر کسی اور بات کو ہمیں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط شدید ضروری ہے۔ حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرمانے، ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بغیر چیک کیے، بغیر دیکھے کسی چیز کو، کسی حدیث کو، کسی قرآنی آیت کے ترجمے کو فارورڈ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ غلط ہے تو گناہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ اسے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ کسی نے حدیث فارورڈ کی تھی تو اس حدیث کے بارے میں مجھے ذرا سا تذبذب ہوا کہ اچھا یہ بھی ہے ہمارے، اور نیچے حوالہ بھی دیا ہوا تھا، حدیث نمبر بھی دیا ہوا تھا۔ حدیث کی اس کتاب میں جا کر جب اس نمبر کی حدیث تلاش کی تو وہ نہیں تھی، تو نمبر بھی ڈال دیتے ہیں ظالم۔ اب تو جملے لکھ کے بیچ بریکٹ میں لکھتے ہیں القرآن، نہیں ہوتا قرآن میں، اس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی۔ اور سوچیں نبی علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کریں تو ٹھکانہ جہنم میں، اور کوئی ایک عبارت لے کر کہتے ہیں یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں۔ اس کو خدا را سیریس لینا چاہیے، ہمیں حساسیت کے ساتھ اس کو لینا چاہیے۔ ہر بات فارورڈ ہو رہی، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے یوں ہی فارورڈ کر دیں، یوں ہی آگے بڑھا دیں۔ بچنا چاہیے۔
اب یہ ایک نیا موضوع ہے کہ اسلام اس حوالے سے واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے ریسرچ کے حوالے سے لوگوں کو آگہی دی ہے. اس سے پہلے جو جتنے بھی الہامی مذاہب بھی تھے ان میں ریسرچ اور تحقیق کے پہلو نہیں تھے، لیکن اسلام پہلا دین ہے کہ جس نے تحقیق پر سب سے زیادہ زور دیا. دیکھیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین کی تکمیل ہو گئی. اچھا ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رہنے چاہیے کہ دین تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء اور رسول نے دین اسلام کی ہی تعلیم دی ہے. اصولی تعلیم، عقائد اور ایمانیات، بنیادی عبادات، بنیادی ہدایت سب کے ہاں کامن. شریعتیں جدا جدا رہیں لیکن حضور علیہ السلام کی امتیازی شان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. سورہ مائدہ کے شروع میں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور حضور پر آ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قسمیں اٹھائیں؟ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اٹھائی. اور اللہ تعالیٰ گویا اشارہ کرے کہ اب تحقیق کا دور ہے، اب جستجو کا دور ہے. اسی طرح الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. یہ سارے ٹول آف کمیونیکیشن ہیں. پہلی وحی میں اقرا 2 مرتبہ آتا ہے تو تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے. اور انتہا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو ہاں حضور کے آنے کے ساتھ ہی علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے. بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے. قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس بات کا علم نہ ہونا اس کے پیچھے نہ پڑو. ہر بات میں رائے دی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں رائے دی جا رہی، اوقات ہے نہیں رائے دی جا رہی ہے، کوالیفیکیشن کچھ ہے نہیں رائے دی جا رہی ہے. ہم ہر چیز میں تو ہم صاحب الرائے نہیں ہوتے نا. اسی طرح اوکلٹ سائنسز کا معاملہ ہو جاتا ہے، بلا تحقیق بات کی جا رہی ہے، کوئی بیس نہیں ہوتی. کوا چلائے گا تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو وہ ہو جائے گا، گاڑی کے پیچھے بلیک ریبن لگا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، جوتا لٹکا دو تو وہ ہو جائے گا. استغفر اللہ. لا تقف، قرآن انقلابی سوچ دیتا ہے. مت پڑو اس بات کے پیچھے جس کا علم نہیں. تمہاری سماعت ہے، بصارت ہے، غور و فکر کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا جائے گا. تو مسلمان کا عقیدہ، اس کی فکر اور اس کا عمل اس کو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں سے علم اور تحقیق کا تقاضا کرتا ہے. علم و تحقیق کا تقاضا کرتا ہے اور تدبر سے کام لینے کے لیے کہتا ہے. فکر کرو، غور کرو. افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو جب ہم غور کریں گے تو ہم پہ سربستہ راز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوں گے. ہم غور نہیں کرتے، بس ہم اپنے طور پر بہت قابل آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ صحیح ہے، حالانکہ وہی غلط ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی کانفیڈنس سے. بہرحال ناظرین محترم، گفتگو تو جاری و ساری ہے، لیکن درمیان میں ظاہر ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے پروگرام میں. تو آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کر کے میں حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا یاد کرنی چاہیے. زمزم پیتے وقت بھی ہم پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علم وہ علم ہے جو نفع دینے والا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں تاکہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی کر سکیں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.